السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک میں. انڈس ہاسپٹل ایک بہت بڑی کاوش ہے کیونکہ صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی گھرانے کے لیے یہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب رہیں. اور اگر کوئی جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی بڑی بیماری کا شکار ہوتا ہے، آپریشن کی طرف اسے جانا پڑتا ہے، اور پھر اگر اسے جو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑے تو اس کا سب کچھ جو بک جاتا ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں دنیا بھر کی ویلفیئر اسٹیٹس کی، یا ہم اگر اسلامی فلاحی ریاست کی بھی بات کریں تو اس میں تعلیم اور صحت فری ہونی چاہیے. لیکن یہ خواب جو ہے یہ پورا کیا ہے انڈس ہاسپٹل نے. 2007 میں آغاز ہوا اس ہاسپٹل کا، اور آج ایک وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر یہ ہاسپٹل کام کر رہا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہاسپٹل یہاں تک کیسے پہنچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں وہ کیا کیا ہے. کراچی یقینی طور پہ مین مرکز ہے، مین ہاسپٹل یہاں پر ہے، لیکن پورے پاکستان میں جو جال بچ چکا ہے اب انڈس ہاسپٹل کا، وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. ایک غریب آدمی یا کوئی بھی شخص، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ غریب آدمی، کوئی بھی شخص جو ہے جب یہاں پر آتا ہے تو اسے کہیں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ملتا ہے، تو وہ کیسے پھر جو ہے اپنا علاج کروا سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں کہ اگر ہم کسی چیریٹی ہاسپٹل میں جائیں گے تو شاید کوئی بہت لمبی قطاروں میں لگنا پڑے گا، وہ بہت ٹائم لگ جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا سہولتیں یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، جو کہ CEO ہیں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ابھی جو ہے وہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں میں اس پہ آؤں گا، لیکن ابھی وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے پیر رکتے ہیں کسی چیریٹی ہاسپٹل میں جاتے ہوئے کہ شاید ہم پتہ نہیں کسی مشکل کا شکار ہو جائیں گے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شروع کیا تھا 2007 میں، تو فلو بہت کم تھا مریضوں کا، تو ایک پریشانی ہو گئی کہ یار فری ہاسپٹل اور یہاں تو ایک جمع غفیر ہونا چاہیے. جب ہم نے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ریکی کی اور پتہ کرایا، ریسرچ کیا، تو لوگوں کے اندر پہلے باہر ایک اتنا بڑا ہاسپٹل، اتنا خوبصورت ہاسپٹل جو کہ شکل سے جو ہے نا، تو لوگوں کو خوف یہ ہے کہیں ہم جائے تو یہ ہماری جیب نہ کٹ جائے، اتنا بڑا بل نہ آ جائے. تو پھر اس کے بعد جب لوگ آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد ان کا علاج ہوا، اور وہ پھر ایک ورڈ آف ماؤتھ سے گیا، تو ود ان منتھس جو ہے نا اوور ویلم رسپانس آ گیا. تو اس وقت جو ہے نا اس میں جو 150 بیڈ سے 2007 میں شروع ہوا تھا، تو یہاں پر ہمارا جو بینچ مارک ہے نا وہ ہے کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ. اور کوالٹی کا دیکھیں، ہمارے یہاں چیریٹی ہاسپٹل بہت سارے ہیں، لیکن وہ بس اس کا ایک سٹینڈرڈ پر رکھتے ہیں اس کو، اس سے زیادہ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں انسان سب برابر ہیں، ارب پتی اور غریب سب برابر ہیں، سب کو ایک ملنا چاہیے. تو وہ ہم تو چاہیں کہ ہمارا علاج جو ہے نا کلیولینڈ میں ہو، میو میں ہو. دیکھیں ہم نے ابھی بینچ مارک جو کوالٹی کیئر کا رکھا وہ یہ رکھا کہ جی جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی. یہاں پر میرے جو چیف آف اینستھیزیا تھے وہ امریکن سٹیزن ان کے، اور وہ کہیں بھی علاج کرا سکتے تھے. امریکہ میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں ہو سکتا تھا، ان کی انشورنس تھی. لیکن انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ کوالٹی اب دے رہے ہیں تو میں خود اپنا علاج بائی پاس یہاں کرواؤں گا. ان کا بائی پاس یہاں ہوا، میری مدر ان لاء کو پیس میکر یہاں لگا، میرے میڈیکل ڈائریکٹر کی فادر کی سرجری یہاں ہوئی. تو وہ ویسے ہی ہے نا کہ اگر ہوٹل کا مالک اپنے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے نا تو پھر صحیح ہے. نہیں سر، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی رہا، اور اس میں میں اتنا متاثر ہوں پوری ٹیم سے ڈاکٹر باری کی کہ میرے لیے سرپرائز ہے، میرے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی کیئر، اتنی زبردست ٹیکنالوجی، اتنے کوالٹی ڈاکٹرز، اتنا زبردست اسٹاف، اتنا خوبصورت انوائرمنٹ، کلیننگ بالکل، کھانا بھی دیا جا رہا ہے مریض کو بھی، اٹینڈنٹ کو بھی، 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، بہت زیادہ ٹیک کیئر رکھی جا رہی ہے. یہ سر بہت بڑا کام ہے سر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور مقصد میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جی یہ جو ہے نا یہ مریض جو ہے نا یہ VIP باری نہیں ہے، یہ مینجمنٹ والے نہیں ہیں، VIP مریض ہے. کیونکہ یہ مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ مریض جو یہ فری علاج ہو رہا ہے یہاں پر. یہ جو ہے نا کیش کاؤنٹر نہیں ہے، مریض پیسے نہیں دے رہا ہے، لیکن کوئی ان کی جگہ پہ دے رہا ہے. جی. تو آپ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، اور اچھی تنخواہیں دیتے ہیں ہم ان کو تو اسی طرح ہے جیسے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، پروفیشنلی ویسے ہی رن ہوتا ہے. اور کیونکہ اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کیونکہ مریض VIP ہے، یہ آپ کی تنخواہ لے کے آتا ہے، یہ اچھی بات کرتا ہے
تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کام ہوگا. اور اس کے پیچھے آپ کا اسپرٹ بھی ہے, میں آپ کو ایک بات کہوں گا, کیونکہ دیکھیں جو ہاسپٹل پیسے لے کے بھی علاج کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی احسان کر رہا ہے, حالانکہ بہت لاکھوں روپے لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کا انداز بات کرنے کا, ان کا بیہیویئر اسٹاف کا, تو خالی بات پیسوں کی نہیں ہے, یہ ایک یقینی طور پر ایک سوچ ہے پوری کہ جس پر اس کے پیچھے خدمت ہو. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کام ہم بھی اپنا پرائیویٹ کام کرتے ہیں, پیسے بناتے, کوئی مطلب کوئی پیسہ بنانا بری بات نہیں ہے, لیکن ڈھنگ سے بنائے, صحیح طریقے سے بنائے. لیکن جو مزری ہم نے دیکھی تھی, جو گیپس ہم نے دیکھے تھے یہاں پر ہیلتھ کیئر کے اندر, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے نا جس میں تھوڑی بھی حصہ ہو اور وہ یہ کام نہ کرے. اور کر کس لیے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا سامنے ہے تو اللہ کی رضا صرف کسی کو علاج دینے سے نہیں ہوتے, اس کو احسن طریقے سے کرنے میں ہوتا ہے. اگر میں کسی کو ڈیگریڈ کر کے اس کی جو ہے نا خود ہی کو متاثر کر کے کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو اللہ کی جب جو ہے نا تو آپ کو ہولسٹک ہی ہونا ہے, علاج بھی ہونا ہے لیکن احسن طریقے سے ہونا ہے. ماشاءاللہ. سر یہ دنیا نے جو ترقی کی ہے اس کا راز صرف اسی چیز کے اندر ہے کہ اس نے اپنے فرسٹ سٹیزن کی کیئر کی ہے. اس کا جو اپنا فرسٹ سٹیزن ہے, چاہے وہ غریب ہے, امیر ہے, کوئی بھی زبان بولتا ہے, کوئی بھی مذہب کے اندر ہے, کسی بھی بیک گراؤنڈ کے اندر ہے, بلکہ جدید دنیا کے اندر تو ان کا اپنا لوکل بھی نہیں ہے, وہ کہیں دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے اور پھر آ کے وہاں کا سٹیزن بن گیا, تو بھی ان کے لیے فرسٹ پرائورٹی ہے. پاکستان میں سر ماضی میں ایسا نہیں رہا. پاکستان کے اندر امیروں کے لیے الگ ملک, غریب کے لیے الگ ملک, الگ اسکول, الگ ہاسپٹل, سب چیزیں الگ الگ رہی. تو یہ تو ایک ہیلتھ کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ جناب سب کو جیسی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. دیکھیں جو جس آپ ممالک کی بات کر رہے ہیں ان کی ہسٹری ہے, اور ہسٹری جو ہے نا یہ دہائیوں کی نہیں ہے, صدیوں کی ہے. وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے آج ہم ہیں, یا آج سے 15-20 سال پہلے ہم ہیں. آپ نے خود کہا کہ 15-20 سال بعد آج یہاں پر رول ماڈلز موجود ہیں, SIUT ہے, جنا ہے, گورنمنٹ میں کام ہو رہا ہے, NICVT ہے. تو یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور یہ بہتر ہوتی رہیں گی. اور یہ جو ہے نا چیلنجز اتنے بڑے ہیں نا, اور ہر سیکٹر کا جو ہے نا کوئی ایک سیکٹر اس کو نہیں کر سکتا. ہر سیکٹر کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی بھی پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں, پبلک سیکٹر کے بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان تمام سیکٹرز کے پازیٹیو کو ملا دیں تو ون ون سچویشن ہوگی. تو جو لوگوں نے صدیوں میں اچیو کیا ہم دہائیوں میں کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی اسلامک ہسٹری میں ہیلتھ, ایجوکیشن اور سرائے یہ کبھی نہیں بکے. یہ اوقاف سے ہوتے تھے. بیمارستان کا کانسیپٹ آپ دیکھا, جو ایجپٹ میں ہاسپٹل, جو پہلے ہاسپٹل ہوتے تھے وہاں پر صرف علاج نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ جاتا تھا مریض اس کے ساتھ 2 ہفتے کا راشن بھی جایا کرتا تھا. تو ہم ہمارا ایک مقصد اپنی لاسٹ گلوری کو واپس لے کے آنا ہے. آپ کی جو مسیحائی تھی, جو ڈاکٹروں کی مسیحائی تھی, جو ڈاکٹروں کا ایک ڈاکٹر سب کچھ ہوتا تھا خدا کے بعد, اسی ملک میں آج سے 40 سال پہلے اسی ملک میں ڈاکٹر جو کہتا تھا وہ صرف ڈاکٹری نہیں کرتا تھا, وہ آپ کے سوشل مسائل کو بھی کرتا تھا, بچوں کے رشتے کے لیے بھی اس سے بات کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے. تو اس چیز کو واپس لانا ہے اور یہی لاسٹ گلوری کو واپس لے کے آنا, تاکہ آج ڈاکٹر کی کوئی عزت کرے, اور کرتے ہیں. جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں نا تو یقیناً لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ہم جب باہر نکلتا ہوں میں, اب لوگ جاننے لگے ہیں, تو جس طریقے سے محبت سے وہ جتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو ملک کے لیے کر رہے ہیں, آپ جو شہر کے لیے کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے بہت شکر گزار ہیں. انڈس ہاسپٹل میں کون کون سے شعبے ہیں کہ جس پر علاج ہو رہا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس ہاسپٹل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے فنڈز کی, کیسے دیے جا سکتے ہیں, کن کن ایریاز میں وہ فنڈز لگ رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن بھی کیا تھوڑا بہت. تو یہ سب ہم جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم ہیں انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے فرمائیں کہ یہاں پر کن کن شعبوں میں علاج ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے پاس انڈس ہاسپٹل میں پہلے تو ایک, جیسے آپ نے اب نام انڈس ہاسپٹل سے, پہلے آپ انڈس ہاسپٹل کے حیثیت سے جانتے تھے, اب انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ہو گیا.
تو یہ اب آفیشیل چینج آف نیم ہے، کیونکہ پہلے ایک ہاسپٹل تھا، اب 13 ہاسپٹل پورے پاکستان کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ہمارے 51 ڈسٹرکٹس میں پرائمری اینڈ پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب اس کو نیٹ ورک کر دیا گیا. ہمارے یہاں اس وقت تمام شعبوں کا علاج ہو رہا ہے سوائے نیورو سائنسز کے اور بڑوں کے کینسر کا. ریڈیشن اور کیموتھراپی نہیں ہو رہی. سرجری ہوتی ہے، کینسر کی سرجری ہوتی ہے بڑوں کی، لیکن ریڈیشن کیموتھراپی کے لیے ہم کہیں اور بھیجتے ہیں ان کو. وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اسپیس کی کمی کی وجہ سے ہے. اور جس طرح آپ ابھی داخل ہوئے ہیں اسپتال کے اندر، پہلے بھی آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائٹ پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، فنیشنگ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے سال دسمبر میں اب جب آپ پوچھیں گے کہ کیا فیسلٹی، میں کہوں گا سب کچھ ہے. سب کچھ، یعنی کچھ بھی ہو، یعنی ساری فیسلٹیز موجود ہیں یہاں پر، اور ابھی بھی تقریباً 90% تمام فیسلٹیز جو یہاں پہ موجود ہیں. اچھا سر، جو علاج ہو رہا ہے تو مقصد اس کے اندر جو پروسیس ہے اس میں او پی ڈیز جو ہیں وہ، پھر اس کے بعد جو ہے آپریشنس، پھر اس میں پھر ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، مختلف ایکس ریز ہوتے ہیں، تو یہ سب فیسلٹیز موجود ہیں. سب موجود ہیں. آپ کو ایکس ریز ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایم آر آئی ہوتا ہے، سی ٹی ہوتا ہے، یہ سب موجود ہے. اور ایڈمیشن جب ہو جاتا ہے تو راستے طریقے ایک ہیں کہ جب نیا پیشنٹ آتا ہے یا تو وہ ہماری فیملی میڈیسن کلینک کے تھرو آتا ہے یا ایمرجنسی کے تھرو آتا ہے. یہ 2 انٹری پوائنٹس ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کی ڈائریکشن، اگر فیملی میڈیسن میں زیادہ تر مریض وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہیں ٹیکل ہو جاتے ہیں، اور جو باقی جن کو کوئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے کنسلٹنٹ کلینک کے ساتھ. پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ آپ کو ایک لائن میں لگنا پڑتا ہے. جب آپ کا ایم آر نمبر بن گیا، اس کے بعد بائی اپوائنٹمنٹ آپ اپنے ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہوتے ہیں. سر، کون سے ایسے شعبے ہیں کہ جس میں یہاں بہت زیادہ رش ہے، اور بہت کون سے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو مریض آ رہے ہیں بڑی کوئک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میرا بھی جو ایکسپیرینس رہا بھی ہے کہ پیٹس کارڈیو کے اندر، تو مجھے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں بہت ہی کوئک ساری چیزیں ہوئی. دیکھیں، پیٹس کارڈیک سرجری جو ہے نا، کارڈیالوجی جو ہے نا، ابھی نئی سروس شروع ہوئی ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک دم کام شروع ہو چکا ہے. اس میں اور بڑھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم کو اس سال ہم انشاءاللہ پیٹس کارڈیک سرجری کی طرف جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ اس کے لیے اس کا بیک اپ ہونا ضروری ہے. تو ایک دم یہ بڑھے گا. ویسے تو ہر اسپیشلٹی میں ویٹنگ ہے جس کے ساتھ، لیکن جس کو میں کہوں کہ جو بہت سارا ہے وہ ہمارا چائلڈہڈ کینسر ہے. بچوں کا کینسر جو یونٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے پاکستان کا اس وقت. 85 بیڈ کا یونٹ ہے. ہم ہر سال تقریباً 1000 سے 1200 نئے مریض لیتے ہیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 7-8 ہزار بچے کینسر کے شکار ہوتے ہیں ہر سال. اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام پورے پاکستان میں دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے نا تقریباً 2000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ بچے پہنچتے نہیں ہیں. 5000 ابھی بھی جن کو ایکسیس نہیں ہے. تو اب ہم کچھ سیٹلائٹ یونٹس بنا رہے ہیں، جیسے کوئٹہ میں شیخ زید ہاسپٹل میں ہم نے ایک چائلڈہڈ کینسر کا ایک یونٹ بنا دیا ہے، کیونکہ ہمارا اباؤٹ تقریباً 20% مریض جو ہے نا بلوچستان اور افغانستان سے آتے ہیں. تو ان کو وہیں پر ٹریٹمنٹ مل جائے، ایک دفعہ یہاں آنا پڑے تو باقی فالو اپ ٹریٹمنٹ وہاں ہوتا جائے. اسی طرح آگے بھی ہم دوسرے ہاسپٹلس کے بھی سینٹرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مریض کو آپ علاج تو کرا دیتے ہیں لیکن پورا خاندان اٹھ کے آتا ہے. پھر اس کے لیے آپ کو یہاں ریزیڈنس رکھنی پڑتی ہے، جو کہ ہماری ایک مدینہ ریزیڈنس میں ہم لوگ رکھتے بھی ہیں، ان کو کھانا بھی وہیں ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ آپ اپروٹ ہو جائیں اپنی جگہ سے. افغانستان سے کوئی آئے گا تو 2 سال یہاں رہنا پڑے گا اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ہر سال آپ کے ٹارگیٹس جو بڑھ جاتے ہیں. بالکل. اور تو کس ٹارگیٹ سے آغاز ہوا تھا؟ آج کیا ٹارگیٹ ہے ابھی جس کو آپ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لائف جو ہے وہ ٹیلی تھونس جا رہی ہیں آپ کی، اور الحمدللہ رمضان سے پہلے خاص طور پہ نہ صرف پاکستان سے دنیا بھر میں، کیونکہ اب تو لوگ بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں اس ہاسپٹل کے اوپر، تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس بھی ہے. بالکل. دیکھیں، ہمارا جو شروع میں جب ہم شروع کر رہے تھے تو یقین نہیں تھا لوگوں کو، جیسے مریضوں کا یقین نہیں تھا کہ یار یہاں فری ہوتا ہوگا. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اور جب کبھی خود آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی فری ہو رہا ہے. تو اس وقت مجھے لوگ جو ہے نا یہی کہتے تھے یہ شاید آپ جو ہے نا جلدی پیسے لینا شروع کر دیں گے 1 مہینہ 6 مہینہ سال کے اندر. آج جیسے میں نے بتایا کہ ہم 15 سال میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمارا پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا آج، اور ایک ہی ہاسپٹل 150 بیڈ کا تھا. آج 13 ہاسپٹل، اور جیسے میں نے بتایا پورے ڈسٹرکٹس میں ہے ہمارا. آج ہمارا بجٹ 34 ارب روپے کا ہے. 34 ارب روپے بہت ہوتے ہیں. اس میں صفر کتنے مجھے نہیں پتا، وہ 1.5 کر کے بتا دوں گا. لیکن جس ذات کے لیے
جس ذات نے کرنا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کی کوئی فائنائٹی ہے نہیں کچھ بھی ہے, نہیں. کن فیکون اور ہو جانا ہے. بالکل. اور ہر سال ہمارا, جیسے میرا ایکسپیرینس, میں نے جب پہلا بجٹ پریزنٹ کیا تو بورڈ نے کہا کہ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں ریونیو نہیں ہے. تو میں نے اس دفعہ کہا میں آج آپ کے ساتھ ایک کلیئرٹی کر رہا ہوں, میں ہر سال آپ کو ٹارگٹ بجٹ دوں گا کہ اس سال کا ٹارگٹ یہ ہے. اور میں ابھی, آج ہم لوگ اپریل کے مہینے میں, جون میں ہمارا بجٹ آئے گا, میں ابھی فورسی کر رہا ہوں کہ ہم 50 کو کراس کریں گے. بالکل. تو سب سے زیادہ رسپانس آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان سے ہے, اوورسیز سے ہے, کس طرح کا ملا جلا رجحان ہے؟ دیکھیں رسپانس ہمارا جو ہے, میں جب باہر, کیونکہ ہم رجسٹرڈ چیریٹی باہر بھی ہیں, یو کے میں, یو ایس میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, یو اے میں, سوئٹزرلینڈ میں, جرمنی میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں پاکستانیوں سے کہ پاکستان سے آپ ہمیشہ بری خبریں آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, کرپشن ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, پانی نہیں آتا, بجلی چند گھنٹے آتی ہے 24 گھنٹے میں سے. تو میں آپ کے لیے اچھی خبر لایا ہوں, اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں سے 90% پاکستان سے ریز ہوتا ہے, ماشاءاللہ. 10% باہر سے ہوتا ہے. اور میں مذاق میں ان سے کہتا ہوں, مذاق میں نہیں, میں واقعی کہتا ہوں اسی طرح کہ یار یہ کم از کم 50-50 تو ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہوگا, کیونکہ ہمارے پاکستان ایکسپیکٹ پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور جس کا آپ مظاہرہ دیکھتے ہیں, جب کوئی کیلیمٹی آتی ہے یا کوئی, جس میں جیسے 2005 کا زلزلہ ہوا تھا, 10/11 کا سیلاب ہوا, اور پھر ابھی یہ کووڈ کے اندر ہوا, جو رسپانس آیا, کرائسس میں پاکستانی قوم بہت اچھا مینیج کرتی ہے. اللہ کرے کہ نارمل حالات میں بھی ویسے ہی مینیج کرے جیسے کرائسس میں کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ سر, ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی آپ پاکستان میں یا ہمارا دنیا میں بہت ملکوں میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے, تو آپ فرمائیں لوگوں سے کہ کیسے یہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو میری تمام لوگوں سے, جو ناظرین اور سامعین جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو پیسہ دیں گے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک پیسہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال ہوگا. ہم آپ یہاں کی جو رجسٹریشن ہے, ہم سیکشن 42 کمپنی ہے جس کے بڑے اسٹرنجنٹ قانون ہیں. ہمارے جو ٹاپ آف دا لائن جو آڈیٹرز ہیں, پرائس واٹر ہاؤس کوپر, وہ ہمارے آڈیٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی ایکلیمڈ وہ ہیں. تو اس لیے آپ بلا جھڑک, اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہم بہت پرٹیکولر ہیں, اور ہمارے دارالعلوم کرنجی سے ہماری گائیڈنس ملتی ہے, ہم انہی کے نظام کے تحت اس کو استعمال کرتے ہیں شریعہ کے مطابق. کیونکہ میرے نظر میں, اور مجھے اس سے بڑا خوف آتا ہے, کیونکہ ہم وکیل ہیں, ہم امانت ہے ہمارے پاس, اور ہم اس کو اللہ کے پاس, یہ جو ہم کر رہے ہیں فرض نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ فرض ہے کسی کی, اور جب اس نے دے دی, اس کی ادا ہو گئی, اب ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر آ گئی, یہ ہمارے بورڈ کے اوپر آ گئی. اور ہم نہیں چاہتے کہ جب اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے پاس کوئی ایسا سوال ہو. تو میری انسٹرکشنز لوگوں کو اپنے جو اسسمنٹ کرتے ہیں ہمارے, ان کو یہ ہے کہ گرے ایریاز میں کوئی بھی ہو نا, تو اس کو آپ ڈونیشن میں ڈال دیں. زکوٰۃ پہ یہ میں نہیں چاہتا کہ مستحق زکوٰۃ کا جو ہے نا, غیر مستحق زکوٰۃ کا زکوٰۃ کے پیسے سے, مستحق زکوٰۃ کا ڈونیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس پہ پکڑ میری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں جب یہاں پہ کوئی بھی مریض آتا ہے تو اس کا جو انٹرویو ہوتا ہے, تو اس سے اس کی پورا اس کے بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے تاکہ یہ جج کیا جا سکے کہ اس کو جو بھی اس پہ خرچے ہوں گے وہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے ہوں گے یا ڈونیشن کے اکاؤنٹ سے ہوں گے. اگر اس کی ایک خاص اماؤنٹ کے مطابق وہ کماتا ہے یا اس کی جاب ہے تو پھر سے ڈونیشن جیسے جو دیکھیں جو صاحب نصاب ہے یا جس پہ مستحق زکوٰۃ وہ کلیئر ہے, بالکل اسی کے حساب سے ہم کرتے ہیں. آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے, اور پھر ہمارے اکاؤنٹس پبلک ہوتے ہیں, مطلب ویب سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں, اکاؤنٹ کے الگ ہیں, ڈونیشن کے الگ ہیں, اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو جو ہے نا ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے, indushospital.org.pk, اور ہماری انٹرنیشنل ویب سائٹ لنک ہے اس کے ساتھ, یا آپ ہمارا UN نمبر ہے 111111880, آپ فون کریں, آپ کو تمام طریقے تک بتا دیا جائے گا کیسے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹائم بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں انڈس ہاسپٹل کے اس جانب جائیں گے, اور خاص طور پہ جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے انڈس ہاسپٹل کراچی میں, اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک سوال پاکستان کا. اس لیے آج ہم انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک میں, اور اس وقت ہم بچوں کے وارڈ میں آئے. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب مسد موجود ہیں. کینسر کا یونٹ ہے, ڈے کیئر یونٹ ہے بچوں کے کینسر کا, جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ پاکستان میں سب سے بڑا بچوں کے کینسر کا یونٹ ہے. یہ ڈے کیئر یونٹ ہے, یہاں پر تقریباً 100 بچے روز آتے ہیں, اپنی کیمو تھراپی لیتے ہیں, یا کسی کو بلڈ لگنا ہے تو وہ آتے ہیں. جی بالکل, یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے.
تو سر یہ کیا پروسیس کیا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, یا یہ بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں؟ کینسر کے جو بچے ہوتے ہیں نا سر, اس کا جو ہے نا علاج 1.5 سال چلتا ہے. تو آپ پہلے ایڈمٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ایک رجیم بن جاتی ہے کیموتھراپی کی, 5 دن لگے گی, پھر گیپ آئے گا, پھر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ لگانا پڑتا ہے. تو یہ ایک پورا ایک SOP بنی ہوئی ہے, اسی حساب سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں گے ہر جگہ سے, ہر پاکستان کے ہر شہر سے تقریباً آپ کو ملیں گے, بلوچستان سے, افغانستان سے بھی بچے ہوں گے. آپ کسی سے بات کریں گے, یہ بتا. جی السلام علیکم, آپ سے بات ہو سکتی ہے سر؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے تشریف لے کے آیا ہوں. آزاد کشمیر سے؟ جی آزاد کشمیر سے. ٹھیک ہے. تو مطمئن ہے یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں؟ الحمدللہ مطمئن ہے, یہاں اچھا علاج ہو رہا ہے, اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے الحمد. تو کس بچوں کو کیا ہے؟ یہ بلڈ کینسر کا ہے, اسلام آباد سے مجھے پیمز سے ریفر کیا ہے. بیسیکلی میں آزاد کشمیر کو, پیمز والوں نے مجھے یہاں ریفر کیا. تو ابھی مجھے یہاں 8 دن ہو گئے, اچھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے الحمدللہ. وہاں سے یہاں میں مطمئن ہوں. کیا پرابلم ہے بچی کو؟ کینسر ہے. تو کس عمر میں ڈائگنوز ہو گیا تھا؟ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے, تھوڑے عرصے پہلے ہی پتہ چلا ہے, جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو کیسا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے علاج وغیرہ ہو رہا ہے. مطمئن ہے یہاں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہے یہاں سے. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ بچی کو؟ تقریباً ہمیں یہاں پہ 10-15 دن ہو گئے تقریباً. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ سر ایک اٹینڈنٹ لا ہوتا ہے ایک مریض کے ساتھ, ایک وقت بالکل ایک وقت ایک ساتھ, یا ماں یا باپ کوئی بھی جو ساتھ ہوگا اس کے ساتھ. لیکن بڑا آپ نے دیکھا یہ پورا کلرفل ماحول یہ ہے کہ بچے جو ہے نا ایک نظیری سے گزر رہے ہوتے ہیں, کیمو لگ رہی ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے کہ اسپتال میں ہیں. تو ہم اس کو چائلڈ فرینڈلی ہاسپٹل بناتے ہیں, اور ہمارا جو چائلڈ سائیکالوجی ہے, جو چائلڈ سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہے, بہت اچھے طریقے سے ان بچوں کا خیال کرتا ہے. ان کی اسکولنگ بھی ہم یہاں کراتے ہیں. آپ کہاں کراچی سے ہی ہیں؟ جی ہم کراچی سے ہیں. تو مطمئن ہے یہاں کی تمام پرفارمنس سے, ڈاکٹرز کی لوگ صحیح طرح دیکھ بھال کر رہے جی ہیں؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں, کہاں سے آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ ٹنڈو والا یار سے. کس نے بتایا آپ کو کہ انڈس ہاسپٹل میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ انڈس میں ساری دنیا کو پتا ہے انڈس میں کام ہو رہا ہے. اچھا جی ہاں, ساری دنیا کو پتا ہے انڈس کام بالکل بہترین کر رہی ہے. یہاں پہ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آپ کو ایڈمیشن کروانے میں, یہاں تک پہنچنے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. بچے کو ہماری بنا صحت اچھی ہے. بچے کو کیا پرابلم ہے؟ بچے کو کینسر ہے. ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں, کتنا ٹائم لگے گا؟ 6 سے 8 مہینے لگ جائیں گے. سر سکسیس کا کیا ریشو ہے ویسے؟ بچوں میں اگر ارلی اسٹیج پہ ہو جائے تو 70% ریکوری ہوتی ہے بنسبت بڑوں کے, جو کہ یہاں پر جو 30-35% ہوتا ہے. تو یہ اچھا کیوریبل ہے. ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کی ریٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیٹ ہو جائے تو پھر اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. سر السلام علیکم, کہاں سے تشریف لائیں سر؟ صادقہ بات سے. کیسے پتا چلا آپ کو انڈس ہاسپٹل کا؟ یہ نام کا تو محتاج نہیں ہے اسپتال. رحیم یار خان میں اس کا آپریشن ہوا تھا پائپ سے بھی, تو انہوں نے بتایا کہ آپ انڈس ہاسپٹل کراچی چلے جائیں. تو ہم ادھر آ گئے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ تقریباً 7واں مہینہ چل رہا ہے. تو اچھا 7 مہینے کا, تو آپ کو طویل ایکسپیرینس ہے یہاں پہ. تو کیسا رہا ایکسپیرینس ہاسپٹل کے ساتھ؟ یہ چل رہا ہے ایکسپیرینس ہو رہا ہے. کوئی مشکل تو نہیں یہاں پہ ایڈمیشن وغیرہ کروانے میں؟ کوئی بھی نہیں مشکل ہوتی ہے. بہت اچھا انتظام ہے ادھر, بہت اچھی انتظامیہ ہے, ڈاکٹر اچھے ہیں, تعاون اچھا کر رہے ہیں یہاں. کیسے ہیں سر, خیریت سے؟ کہاں سے تشریف لائیں؟ سر لاڑکانہ سے. لاڑکانہ سے تشریف لائیں. کیا ہوا بچے کو؟ بچے کو ہڈی کا کینسر ہے سر. کب ڈائگنوز ہوا, کب پتا چلا؟ 4 مہینے پہلے, 5-6 مہینے پہلے. تو یہاں پہ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, آسانی سے ایڈمیشن ہو گیا تھا؟ آسان ہو گیا سر. اللہ تعالیٰ صحت یابی دے بچے کو. کہاں سے آئے بھائی جان؟ لیاز گوٹ سے ہیں. بچے کو کیا پرابلم ہے؟ اس کا کینسر, دانے سے کینسر ہو گیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز, کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر سے انشاءاللہ علاج شروع ہے, انشاءاللہ ختم ہو گئے. کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں ہو گئی. 5 مہینے کے دوائی شروع ہوئی سر. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو فیسلٹیز ہیں یہ بالکل فری یہاں پہ فراہم کی جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کتنے ایسے اور وارڈز بنانے کی ضرورت ہے؟ صرف یہاں ہی نہیں بڑھائیں گے, ہماری کوشش ہے کہ ہر جگہ بڑھائے. دیکھیں ملتان کے بعد لاہور میں ایک سینٹر آتا ہے کوئی چھوٹا سا, تو اتنے بڑے گیپس کے ساتھ لوگوں کو پورے اپنی جگہ چھوڑ کے جانا, تو ہم ان جگہوں پہ ایسا یونٹ بنا رہے ہیں کہ ڈائگنوز ہو گیا پھر اس کے بعد کیمو کے لیے یہاں بار بار نہ آنا پڑے, اپنے گھر کے پاس اس کو مل جائے. جیسے کوئٹہ میں شیخ زید ہاسپٹل میں ہم نے بنا دیا ایک یونٹ, تو انشاءاللہ اب لاڑکانہ میں, پھر اس کے بعد نواب شاہ میں, یہاں سے شروع کریں گے پھر آگے. تو یہ تو سر یہ وہ یونٹ ہے کہ کینسر ظاہری بات ہے ایک طویل تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, لیکن بہت سی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں بچوں کی یا بڑوں کی ہوں کہ جو ایک دفعہ میں آپریشن کر کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو وہ فیسلٹی بھی آپ کے پاس وہ بہت بہتر ہے. بچوں کی وہی سب چیزیں ہو رہی ہیں, ساری سرجریز ہو رہی ہیں جیسے ایڈلٹ کی سب چیزیں ہیں, نیورو کے علاوہ بچوں میں بھی نہیں ہے. آئندہ جب ہے انشاءاللہ
अगले साल दिसंबर में आपको ये सब, मैं यही कहूँगा कि सब कुछ होता है एक रूफ के नीचे। नाज़रीन, अब हम न्यू बिल्डिंग 1 में दाखिल हुए हैं। डॉक्टर साहब कुछ फरमाएं इस बिल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पर अभी जो ये हॉस्पिटल बिल्डिंग 1 है और ये इसका एक फ्लोर 100,000 स्क्वायर फीट का है। फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग 2 है, फिर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, इंटरलिंक्ड है और ये अल्टीमेटली 1350 बेड पे जाएंगे। अगले साल दिसंबर में हम इंशाल्लाह 600 बेड के साथ इसका यहाँ मूव कर जाएंगे उस बिल्डिंग के साथ और फिर उसके बाद हर 6 महीने में बढ़ता जाएगा। 2027 तक 1350 बेड हो जाएगा। सर, मैं यहाँ मुस्तकिल आता रहता हूँ सर, तो मैंने अपने आंखों मैंने भी इसको बढ़ते हुए देखा है और बहुत तेजी से जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई है। जो कोविड के बाद एक ब्लॉक आ गया था 2 साल, लेकिन उसके बाद से एकदम तेजी आई है। आप देख रहे हैं कि अब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हमने फिनिशिंग का काम शुरू कर दिया है और इसको जो 600 बेड को अचीव करने के लिए हमको जो है ना तकरीबन 20 बिलियन रुपीस चाहिए, 20 अरब रुपीस चाहिए। और अच्छी बात यह है कि 15 अरब रुपए हो चुके हैं, अब सिर्फ 5 अरब रह गए और वो भी हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे, 5 जाएंगे इंशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी भी इसके साथ शुरू होगी। यूनिवर्सिटी 1 साल बाद शुरू होगी। अभी कॉलेजेस हमारे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी आ अच्छा, जाएगी। इक्विपमेंट जो है आपका ज्यादातर वो लोकल है इक्विपमेंट, मेड इन पाकिस्तान है, बाहर से आ रहा है? जो पाकिस्तान में है अवेलेबल हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं है उसके लिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और इसके मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर करूँगा कि कोई अभी जो मिनी बजट आया था उसके अंदर जो हमारी जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जो एग्जेम्पशंस थी वो वापस ले ली गई हैं। अच्छा। और तकरीबन 20% जो है ना सेल्स टैक्स लग गया है हमारे ऊपर, हर इम्पोर्ट के ऊपर। तो हमारी कॉस्ट अगर ये इसको, और मेरी अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म करें, क्योंकि इस पर हमारी कॉस्ट जो है ना तकरीबन 25% बढ़ जाएगी और जो 34 अरब का प्रोजेक्ट 50 अरब पे चला जाएगा। इसके लिए खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी करें और एटलीस्ट वो हॉस्पिटल जो फ्री काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम ये सहूलत होनी। मेडिकल इक्विपमेंट में बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए, ये तो इंसानी जानों का मामला है, तो कॉस्ट तो फिर बहुत बढ़ जाएगी। और ये मशीनरी जो है वो वैसे तो पाकिस्तान में सब बनना चाहिए, इंशाल्लाह कभी हम इस काबिल होंगे, लेकिन जहाँ जो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है उस पर जो टैक्स जो है बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो डॉक्टर साहब 3 नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, 1, 2 और ये 3, और ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज, अपना पैरामेडिक्स का कॉलेज होगा, फिर कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन है, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये 5-7 मेडिकल कॉलेज होंगे। ये यूनिवर्सिटी एक इंटीग्रेटेड जो है ना, क्योंकि टीम वर्क है ना, तो शुरू से साथ यहाँ पढ़ेंगे, एक ही लाइब्रेरी शेयर करेंगे, एक ही लैब्स होगी, शेयर होंगे, तो मिलजुल कर एक टीम बनेगी। ये आप जहाँ खड़े हुए हैं ये ओपन टू स्काई होगा, ये पूरा आपको ये पूरा एक रोशनी आ रही होगी, हवा आ रही होगी, तो ये एक डिफरेंट लुक देगा। कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनी? 13 फ्लोर की बिल्डिंग है जी, 13 फ्लोर की बिल्डिंग। और ये बहुत अच्छा आपने किया सेंटर में, क्योंकि हम सनलाइट का ख्याल नहीं करते हैं, ये सनलाइट जो है चारों तरफ से मिलेगी इस बिल्डिंग। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह 2024 में आप जब आएंगे तो तैयार होगी इंशाल्लाह। और आपका टारगेट क्या, कितने बच्चे यहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पर टोटल जो है ना तकरीबन 3 से 3.5 हजार होंगे। वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और भी बढ़ाएंगे इसके अंदर, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में ये हम 3-3.5 पे रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 5,000 तक ले जाएंगे इसको इंशाल्लाह। जी डॉक्टर भाई साहब, बड़ा जबरदस्त वर्क जारी है, तो बिल्डिंग 1, 2, 3 फरमाए जरा इसके हवाले से। ये बिल्डिंग 1 जो हॉस्पिटल बिल्डिंग 1 है, इसमें ये तो 13 फ्लोर है, 1.3 मिलियन स्क्वायर, एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट का है। उसके बाद वो पिछली बिल्डिंग है वो 4.5 लाख स्क्वायर फीट की, ये 13 लाख स्क्वायर फीट की है। फिर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है 5 लाख स्क्वायर फीट की है। और अगर आप देख लीजिए सब इंटरकनेक्टेड होंगे इंशाल्लाह। अब जैसे मैंने कहा कि अगले साल दिसंबर में आपने भी इसको जमीन से उगते हुए देखा है, और मैं जब 1.5 साल तो हमको यहाँ पानी निकालने में लग गया, तो फाइलिंग होगी तो 1.5 अरब रुपया मेरा जमीन में घुस गया। तो मैं उससे पूछता था यार पैसे किधर गए, वो कहते जमीन में धंस गए। लेकिन ये अब आप जब देखते हैं कि उसकी बेस थी, इसकी फाउंडेशन थी, ये खुशी होती है कि आपने इसको जैसे बच्चे को बड़ा होते देखते हैं। बिल्कुल, आप प्रोजेक्ट को, ये सर आपका तो ख्वाब है ही, लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो असल में पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि उनको फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल उनका ख्वाब है और उन्हीं की वजह से है। नेक्स्ट ईयर जो है ये बिल्डिंग फिर अपनी वर्किंग के अंदर खासतौर पर बिल्डिंग 1 जो है स्टार्ट हो जाएगी। बिल्डिंग 1 कुछ हिस्सा बिल्डिंग 2 का भी जो है ना इंशाल्लाह, वैसे तो हम जो है ना जून में अपना ब्लड सेंटर यहाँ मूव कर देंगे इंशाल्लाह। अगले साल दिसंबर में हम पूरा हॉस्पिटल यहाँ मूव कर देंगे। हम 300 बेड से 600 बेड पे चले जाएंगे और फिर हर 6 महीने पे ऐड होता चला जाएगा और 2027 में 1350 बेड हो जाएंगे।
اور انشاءاللہ میں نے تو آپ نے پتہ ہے کہ یہ زیرو سے دیکھا ہے اس میں، اور یہ سب ممکن ہوا پاکستانیوں کی وجہ سے. کسی نے ایک اینٹ ڈالی ہے، کسی نے سینکڑوں اینٹ ڈالی ہے، کسی نے فلور دیا ہے، کسی نے بیڈ دیا ہے، کسی نے پورا ٹاور دے دیا. اور یہ موقع رمضان کا اچھا ہے، یہاں پر اجر جو ہے نا 700 گنا، 7000 گنا، 70,000 گنا، کیوں اللہ کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کہے کہ نہیں میں 7 لاکھ گنا دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو بس یہ اور اس میں اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ صدیوں تک قائم رہنے والا ہے. اپنے والدین کے لیے، اپنے ڈیئر ونس کے لیے آپ صدقہ جاریہ کریں. کوئی پیسے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک اینٹ بھی لگا دیں گے نا تو وہ صدقہ جاریہ رہے گا. وہ جیسے وہ جنگ خندق میں جب ہوا تو حضرت ابو بکر لے آئے، حضرت عمر لے آئے اور ایک اور صحابی بھی لے آئے. تو پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیا لائے؟ حضرت عمر سے انہوں نے کہا میں آدھا لے آیا اور آدھا گھر چھوڑ آیا. حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کیا لے کے آئے؟ میں سب کچھ لے کے آ گیا. اور ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی کھجور تھی، وہ ٹاپ پہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے افضل ہے. تو ناظرین، آپ کا جو دیا ہے یہ مت سمجھیں کہ کم دیں گے تو وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر باری نے تو بچوں کا بھی سلسلہ شروع کیا، بچوں کی بھی گلک بنا کے دی ہے آپ نے کہ بچے بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور آپ ضرور کنٹریبیوٹ کریں، یہ ہماری مستقبل کا سوال ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی صورت میں اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم نے جانے کے بعد اس دنیا کو کیسے چھوڑ کے جانا ہے، ہم نے اپنی پاکستان کو کیسے چھوڑ کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آج سے کام کرنا ہوگا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر باری آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح سے جو پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام بڑھتا رہے اور لوگوں کو فری ہیلتھ کی سہولتیں ملتی رہیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.